السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو منافقت ہے، یعنی کہ منافق کو پہچانا کیسے جائے، اس سے بچا کیسے جائے اور خود منافقت سے کیسے بچا جائے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے معروف شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خطیب امام بری سرکار اور رویت حلال کمیٹی کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آج ہمارا پروگرام منافقت کے موضوع پہ ہے، تو اسی بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ منافقت دراصل ہے کیا، اور ہسٹری میں بھی اگر دیکھا جائے اسلام کی، تو منافقت نے ہی مسلمانوں کو بہت زیادہ کمزور کیا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھی کیا ہے، اور سب سے زیادہ اسلام کو اسی چیز نے نقصان پہنچایا ہے۔ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح ہی چیز تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانہ جاہلیت میں بعض رسم و رواج جو تھے، یا عرب کے اندر جو حرکات سکنات جو تھیں، جی، اس پہ اسلام نے گہری نظر رکھی، کیونکہ ان کے وہ جس رسومات میں رچ چکے تھے تو ان کی وجہ سے معاشرہ بھی کافی خراب ہوا۔ بالکل۔ تو ان میں سے ایک نافقہ، جسے منافقت کہا جاتا ہے، کو نافقہ جو تھی وہ بھی عروج میں تھی، مگر اسلام عرب کے بعض رسم و رواج میں تھوڑی سی معنی پیدا کر کے اور اس کو ایک جدید طریقے سے اس حرکت کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا۔ بالکل۔ جس طریقے سے نافقہ اس وقت کہا جاتا تھا منافقت کو، اسلام نے اس کو ظاہر کر کے اوریجنل طور پہ کہ یہ منافقت ہے کیا، اور اس کا مفہوم جو پیش کیا اسے منافقت کہا گیا۔ بالکل۔ کہ منافقت جو ہے وہ دراصل نافقہ، جو عرب کے دور میں بھی یہ لفظ بولا جاتا تھا، نافقہ کہتے تھے کہ اپنا یہ ایک جانور ہوتا ہے، گو اسے کہتے ہیں، پتہ نہیں انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں۔ اچھا۔ وہ گو جو ہوتا ہے وہ سانپ کی طرح ہوتا ہے، اس کی پاؤں بھی ہوتے ہیں چار، وہ درختوں پہ بھی چڑھتی ہے گو، اچھا۔ اور لوگ اسے بعض علاقوں میں لوگ کھاتے بھی ہیں اسے۔ اچھا، وہ جو پن گرو میرے خیال سے ہاں، اسے گو کھاتے بھی ہیں، وہ چلتی پھرتی چپکلی ہے۔ نما بڑی سی چیز ہوتی ہے۔ اصل میں گو جو ہے اس جانور کی جو گھر ہے، جس سوراخ میں وہ رہتی ہے، وہ نافقہ اسے کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ کہ وہ نافقہ یہ کہ جس سوراخ میں وہ رہتی ہے اس سوراخ کے دو منہ ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ایک سوراخ وہ گو ایک سے جاتی ہے، دوسرے سے نکل جاتی ہے۔ اچھا۔ دراصل یہ ہے کہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کی تخلیق کی تو اس کے اندر تھوڑا سا شعور بھی رکھا ہے، کیونکہ اس وقت عرب لوگ جو تھے وہ شکار اس کا کیا کرتے تھے کتوں کے ساتھ۔ یہ کتے چھوڑتے تھے اس گو کو پکڑنے کے لیے، کھانے کے لیے، وہ سوراخ میں داخل ہوتی، تو اللہ نے اسے بھی ایک سوچ دی ہوئی تھی کہ یہ دوسرے سوراخ سے بھاگ جاتی تھی۔ تو اصل میں اس نافقہ، اس گو کے گھر کو سوراخ کو کہتے ہیں کہ جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اچھا، اسی طریقے سے نافقہ جو ہے وہ اپنا اس کو سرنگ کو بھی کہتے ہیں، کہ انسان جو سرنگیں کھودی جاتی ہیں تو وہ ایک سرنگ سے اس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک سائڈ پہ نکل جائے دوسرے سے، اور اسلام نے منافقت کو بھی دو منہ قرار دیا۔ اچھا۔ کہ انسان جو ہے نا اس کے دو منہ ہیں، تو وہ جب بندوں میں آتا ہے تو اس کا ایک چہرہ ہوتا ہے، اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اس کا دوسرا چہرہ ہوتا ہے۔ تو منافق دو چہرے رکھنے والا، یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کا پہلا پارہ ہے کہ جب وہ مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے تو ان کے ساتھ مذاق کیا تھا، تو ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ دو چہرے والا رکھنے والا انسان۔
اور اچھا اسلام میں سب سے زیادہ جو اسلام کو نقصان پہنچایا وہ منافقت نے پہنچایا. بالکل. وہ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو اس کے پاس جو مین آپ کے پاس پاوریں تھیں مددگار تھے، اس میں ایک تو جناب ابو طالب تھے اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی، ٹھیک ہے، کہ جنہوں نے تبلیغ پھیلانے میں بہت جو ہے وہ مدد دی. اچھا اس کے ساتھ ہی پھر بلال حبشی کا نام بھی آتا ہے، پھر عمار بن یاسر کا نام آتا ہے، پھر عمار بن یاسر کے والد اور ان کی والدہ سمیہ وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لائیں اور انہوں نے آپ کی تصدیق کی اسلام کی دین کی. تو اس وقت پوزیشن جب پتہ چل گیا عرب کے اندر کہ یہاں پہ ایک محمد نامی شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیا دین لے کر آیا ہے، تو وہ ایک ہمارے بتوں کو رد کرتا ہے وغیرہ، تو اس وقت عرب نے یہ ناف کا استعمال کیا. انہوں نے دیکھا کہ اب کس طریقے سے اس کو روکا جائے، تو انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پیغمبر اسلام کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکا جائے. تو آتے ہوئے انہوں نے منافقین وہ جتنے عرب تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی روز بروز جو ہے یہ ان کی تبلیغ بڑھتی جا رہی ہے، تو انہوں نے کوئی 3 رخ استعمال کیے. پہلے تو یہ کہا انہوں نے رسول پاک کو جادوگر کہا. اچھا یہ جادوگر کہنا یہ ایک منافقوں کے ٹولے کی رسم تھا، کیونکہ جہاں پہ دین کے پیروکار کے یہ چند لوگ آئے، عمار بن یاسر، بلال ہیں، جناب سمیہ ہے، ابو طالب خدیجہ الکبریٰ، تو اس صورت میں اسی طریقے سے ایک ٹولہ بھی وہاں پہ وجود میں آ گیا، اور اس ٹولے نے پورے مکے کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے. پھر کبھی کہا کہ یہ مجنون ہے نعوذ باللہ، تو پھر اسے شاعر کہا جانے لگا کہ یہ شاعر ہے. عرب لوگ جو ہے وہ شاعر سے نفرت کہا کرتے تھے. تو انہوں نے جب آپ پہ یہ منافقوں نے الزام لگایا کہ آپ جادوگر ہیں، کہ جادوگر کہیں گے تو عورتیں ان سے دور رہیں گی، اور اگر انہیں شاعر کہا جائے گا تو بوڑھے ان سے دور رہیں گے، اور اگر مجنون کہیں گے تو بچے ان سے دور رہیں گے، کہ جو ان کی پوزیشن ہوتی ہے کہ یہ دیوانہ ہے، ہاں، تو تنگ کرنا، اذیتیں دینا وغیرہ. مگر پیغمبر اسلام نے دین اسلام کی تبلیغ جاری رکھی، اور انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو اب بھی نہیں رک رہے، تو اب کیا کیا جائے. پھر ان منافقین کے ایک ٹولے نے پھر اب کیا کہ اب انہوں نے کہا کہ اب دوستوں میں کمی نہیں آ رہی، اب ایسا کرو کہ اسلام قبول کریں اوپر سے، اور ان کی صفوں میں گھس جاؤ اور کہو کہ ہم تو مسلمان ہو گئے ہیں. تو اندر رہ کر پھر جس میں عبداللہ ابن ابی، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ایک ٹولے آ گئے، تو انہوں نے سرپرستی شروع کر دی. تو انہوں نے بیچ میں گھس کر اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا. اور یقیناً پیغمبر اسلام دین اسلام کا، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ دین اسلام کا نقصان اتنا دشمن نے نہیں کیا جتنا منافق نے کیا، تو اس صورت میں پھر یہاں تک یہ بات بڑھی کہ یہ جو پیغمبر اسلام کسی جب وحی نازل ہوتی تھی کسی کام کے لیے، مثلا جنگ تبوک ہے، جنگ تبوک کے دوران جب پیغمبر اسلام جو تھے انہوں نے ایک لشکر بھیجا روم کے خلاف، تو پتہ چلا کہ روم کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے خلاف بڑے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو پیغمبر اسلام نے لشکر بھیجا کہ جب آپ مدینے میں آئے تھے تو جا کر ان کا مقابلہ کیا جائے، انہیں اسلام کی دعوت دی جائے. تو جب رسول پاک لشکر لے کر یہاں سے مدینہ سے روانہ ہوئے، مدینہ سے جب باہر نکلے نا، تو اس میں حضرت علیہ السلام بھی تھے. تو پھر ایک ٹولہ جو منافقوں کا اس کے بیچ میں گھسا ہوا تھا، جو اسلام قبول کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم تو نہیں جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، وہی یہ گرمی ہے، یہ سردی ہے، تو جیسے کیا کرتے تھے، تو ہم نہیں جاتے، تو آپ ہمیں مدینے میں رہنے دیں، تو آپ چلے جائیں. کسی نے کچھ بہانہ بیماری کا کیا، رسول پاک نے بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھے. آخر میں رسول پاک نے انہیں جو ہے اجازت دے دی، یہ مدینے میں واپس چلے آئے. اب جب مدینے میں چلے آئے تو رسول پاک یہ 7 لشکر جا رہا ہے، یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے. یہ جب جا رہا ہے وہاں سے، تو انہوں نے کیا کہ مدینے آ کر
یہ جو واپس پلٹے تھے، انہوں نے کہا کہ اس ٹولے کے لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہم مدینے کے اندر عورتوں کو قتل کر دیتے ہیں اور مکے والوں کو خط لکھ دیتے ہیں، مکے والے مدینے میں آ جائیں اور ہم یہاں پہ جو ہے اپنا ہولڈ کر دیتے ہیں، اور یہ رسول پاک کا جو ہولڈ ہے اس کو ختم کر کے ہم اپنے یہاں پہ حکومت جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ جبرائیل نے پیغمبر اسلام کو بتا دیا کہ یہ حرکت ہونے والی ہے، تو جبرائیل نے جب بتانا تھا تو حضرت علی علیہ السلام کو رسول پاک نے واپس بھیج دیا کہ آپ مدینے میں واپس چلے جائیں، اور جا کر جو ہے اس طریقے سے انہوں نے جو مکے سے لوگ آئیں گے اور یہ مدینے کے منافق اکٹھے قتل و غارت کا خطرہ ہے، اور آپ نے اس کا اچھا جب علی علیہ السلام کو واپس مدینے میں بھیج دیا گیا، وہ چلے گئے، جو ہی انہوں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام جو ہے وہ واپس آ گئے، انہیں پتہ چل گیا، تو انہوں نے مدینے میں ایک پراپوگنڈا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک کی علی علیہ السلام نے کوئی ایسی گستاخی کی ہے، رسول پاک ناراض ہو گئے ہیں، اور انہوں نے علی علیہ السلام کو لشکر سے نکال دیا ہے اور وہ آگے جو ہے وہ اپنا نکل گئے ہیں۔ اچھا اب یہ جب مدینے میں ہر طرف یہ خبر پھیل گئی، یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام کو بازاروں میں دیکھا گیا، جب دیکھا گیا خبر پہلے پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ مدینے کے لوگوں نے یہ علی علیہ السلام کی بات کو ماننے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ انہوں نے رسول پاک کی گستاخی کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب یہ دیکھا تو حضرت علیہ السلام نے بتایا، مگر وہ نہ مانے، تو چند لوگوں کو لے کر حضرت علیہ السلام واپس اسی لشکر کے پیچھے گئے اور جا کر رسول پاک سے ملے، اور جا کر انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات بتائی، رسول پاک نے بتایا کہ نہیں، میرا تو علی کا رتبہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کا اور ہارون کا تھا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو علی کو میں نے مدینے میں واپس بھیجا ہے۔ اب جب وہاں سے واپس پلٹے تو پھر جو ساتھ تھے وہ پھر خاموش ہو گئے، مگر یہ لشکر جو ہے وہ آگے چلا گیا، اور علی علیہ السلام جو ہے وہ مدینے میں انہوں نے نظر رکھی۔ اب جب انہوں نے کہا کہ دیکھو جی لوگ بھی ساتھ لے کر گئے، علی واپس بھی آ گئے، تو اب ہماری چال ہم قتل و غارت بھی نہیں کر سکتے، حکومت بھی نہیں کر سکتے، ان کی وہاں پہ وہ ناکام ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب جب جنگ ختم ہو گئی تو واپس جب آنے لگے تو یہ منافقوں کا ٹولہ مدینے سے باہر نکل کر ایک گھاٹی میں چلا گیا۔ اچھا ایک گھاٹی میں چلا گیا، اور رسول پاک جب واپس آ رہے ہیں ایک وادی سے گزرے، اور یہ راستے میں بیٹھ گئے پہاڑ کے اوڑ میں کہ جو ہی رسول پاک کے ایسی جگہ پہ آئیں کہ جیس جگہ پہ ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں، تو ہم انہیں پتھر سے جو ہے انہیں شہید کر دیں گے۔ انہوں نے لاسٹ یہی کیا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ جب تک پیغمبر اسلام کو دنیا سے نہیں بھیج دے اس وقت تک یہ دین نہیں رک سکتا۔ تو آپ جب واپس آ رہے تو جناب عمار نے اونٹنی آپ کی پکڑی ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے جو تھے وہ جناب حذیفہ یمانی جو تھے وہ اونٹ کے پیچھے تھے۔ تو یہ ایک مکہ کی مدینے کی ایک گھاٹی سے گزرے، تو وہاں پہ تنگ راستہ تھا، ایک ندی ٹائپ، ایک ویلی ٹائپ تھی، وہاں سے جب آئی تو وہاں پہ تنگ راستہ تھا، تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اس جناب حذیفہ سے کہتے ہیں کہ حذیفہ مجھے نا یہ پہاڑ کے اوپر نا چوٹیوں پہ کچھ چلتے ہوئے انسان نظر آ رہے ہیں، تو مجھے بتا دیا گیا کہ یہ ہم پر جو ہے وہ پتھر برسائیں گے، تو مجھے نظر آ رہی ہے، نقل و حرکت پہ نظر رکھنا تھوڑی سی۔ جناب حذیفہ جو ہے وہ رسول پاک کے بہت قریبی رازدان تھے، جو منافقوں کے بارے میں خصوصی پیغمبر اسلام نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ کون کون منافق ہیں وہاں پہ۔ جناب کہتے ہیں کہ جب جو ہی اس وادی سے گزرے تو ایک دم بادل بنے اور بجلی کڑکی، پھر وہ چمکی، پھر وہ روشنی ہوئی پہاڑوں پہ، پھر پیغمبر اسلام نے دیکھا، جناب حذیفہ نے دیکھا کہ وہ فلاں 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 شخص جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے بھاگے۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کا ساتھ دیا، لیکن منافق وہاں سے بھی ناکام ہوئے۔ جب واپس آئے تو پھر زندگی میں بعض لوگ جو تھے وہ جناب حذیفہ سے پوچھتے رہے کہ حذیفہ کیا اس روشنی میں رسول پاک نے ہمارا ذکر تو نہیں کیا، ہمیں دیکھا تو نہیں تھا؟ تو جناب حذیفہ کو رسول پاک نے منع کیا تھا کہ تم جس کو دیکھ رہے ہو حذیفہ کسی کا ذکر نہ کرنا۔ تو
وہ پھر بار بار پوچھتے حذیفہ کیا میں اس میں شامل تھا؟ تو رسول نے میرا نام تو نہیں لیا، تو آپ کہا کرتے نہیں آپ میں نے تو نہیں سنا، تو پھر وہ خود ہی کہتے انا من المنافقین، میں ہی منافقین میں سے تھا، میں وہاں پہ موجود تھا۔ تو اس طریقے سے پیغمبر اسلام کو کافی جو ہے مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا، یہاں تک کہ یہی جو نام نہاد جن کو رسول پاک نے مدینے سے نکالا تھا منافقین میں سے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو شام میں بدر بھی کیا تھا، پھر وہ شام میں چلتے گئے، وہاں یہ پلتے رہے، وہاں یہ ٹولے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہے، پھر بھی دین اسلام کے خلاف وہ وہاں پہ وار جو ہے وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مسجد زرار تک بنا دی۔ اچھا، جب انہوں نے کہا کہ اب مدینے میں مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر منافق، اب کیا کریں؟ پھر وہاں سے باہر سے اسلام کے خلاف جو ہے وہ اپنا استعمال ہونے لگے، یہاں تک کہ جیسے آج کل اسلام میں بعض لوگ جو ہے استعمال ہو جاتے ہیں، ایک مسجد بنائی گئی، انہوں نے کہا جی ہم نے تو مسجد اس لیے بنائی ہے، جبکہ اس وقت مدینہ مسجد نبی تھی، یا ایک مسجد اور بنی تھی، مسجد قباء، تو وہ پھر انہوں نے مسجد اپنی بنا دی۔ انہوں نے کہا جی ہم اس یہ کر رہے ہیں کہ رش زیادہ ہوتا ہے، بوڑھے لوگ جو ہیں وہ آ نہیں سکتے، بہانے بازی، ہاں تو ہم مسجد ایک بنا رہے ہیں تاکہ بوڑھے لوگ جو ہے نا، وہ اس آبادی بھی بڑھ گئی ہے، وہ لوگ جو ہے نا اس مسجد میں آ کر نماز پڑھیں۔ تو لیکن نام بھی یہی تھا کہ مسجد کا، کہ یہ مسجد ہے بوڑھے لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ایسا ایسا وہاں پہ رش ہونا شروع ہو جائے اور منافقین اپنی ایک جماعت چلا سکیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو اسے مسجد زرار کہا گیا، یہ مسجد زرار ہے، یہ زار کی یہ شرارت کی جڑ ہے، بلکہ ایسی مسجد اس کو آگ لگا دینے، ٹھیک ہے، اور پیغمبر اسلام نے اس کی کھجور کی جو بھی اس کے اوپر چھت تھی جیسی آگ لگانے کا آپ نے حکم دیا۔ تو واضح طور پہ بتایا ہے کہ چاہے جو بھی اسلام کی خاطر شر اگلنے کے کام آئے، چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ انسان ہو، تو پھر وہ جلتا ہے، چاہے دنیا کی آگ ہو چاہے جہنم کی آگ ہو۔ تو لہٰذا دین اسلام پھیلانے میں پیغمبر اسلام کو جو مشکلات منافقین کی وجہ سے پیش آئیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، بہت مشکل کے ساتھ دین اسلام کو زیادہ نقصان جو ہے وہ منافقت نے پھیلایا۔ جی علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انسان منافقت کا لبادہ اوڑھتا ہے، اس کو دراصل اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے کہ اس کو یہ منافقت اپنانی پڑتی ہے؟ قرآن پاک نے واضح طور پہ منافق کے بارے میں بتایا کہ یہ منافق جو ہے وہ جتنا بھی بڑا ہو لیکن اس کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مالی لحاظ سے۔ بیسک میں جو منافق ہوتا ہے اس کی اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ مفادات کی خاطر جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، چاہے اس کے اندر حسد ہوتا ہے، چاہے اس کے اندر دشمنی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ منافقت کا لبادہ اوڑھتا ہے۔ لیکن حقیقت میں منافق جو ہے اس کی مشن جو ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اور اپنے مال کی بچاؤ تحفظ ہوتا ہے اس کا، کہ اپنا مال دولت بچاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اولاد کی جو ہے اسے بقا کرتا ہے، دوسروں کی اولاد قربان کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اپنی اولاد کو بچا لیتا ہے، اپنے مال کو بچا لیتا ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا نا، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول کے پاس ہیں نا ان کے اوپر خرچ نہ کرو، حتی ینفذوا، ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ٹھیک ہے، کہ یہ منافق جو ہے یہ وہ ٹولے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ اپنا مال جو ہے وہ رسول کے پاس اور ان کے لوگوں کے اوپر خرچ مت کرو، یہاں تک کہ رسول پاک خود کریں، ٹھیک ہے، یا اللہ خود کرے، جب کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ خزانے جو ہیں، زمین آسمان کے خزانے جو ہیں، یہ تو ہیں ہی اللہ کے اور اس کے رسول کے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مال اور اولاد بچاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جتنی جنگیں لڑی گئیں، جنگ کے اندر کبھی یہ کہتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے سے لشکر زیادہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ گرمی ہے، اب گرمی انتظار کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں سردی ہے،
ٹھیک ہے، وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے. اسی طریقے سے اپنی اولاد میں سے وہ آگے اسے اسلام کی خاطر یا کسی خاطر وہ قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا، وہ اپنی مفاد کے لیے اپنا تحفظ کرتا ہے. تو جہاں بھی منافق کام کرے گا آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک نہ اس کا دین کے ساتھ لگا ہوگا کیونکہ وہ منافق ہے، لیکن وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرے گا. جہاں پہ مفاد ہوگا پھر وہ لوگوں کو ساتھ ملا لیتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کا کردار کیا ہوتا ہے، وہی عبداللہ ابن ابی جیسا ہو جاتا ہے کہ جس کے جنازے پڑھنے سے بھی رسول کو منع کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے کہ اس کا جنازہ کیا پڑھنا، یہ تو بڑا جو ہے وہ منافق ہے. تو یہ اپنی مفاد کی خاطر جو ہے یہ آگے چلتا ہے، اور اس کا مفاد یہ ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی، چاہے اس کے اندر حسد ہے، چاہے اس کے اندر ہوس ہے. تو اب جو زیادہ اس کا مشن ہوتا ہے وہ اس کی اپنی جان کا بچاؤ، اولاد کا بچاؤ، اور بغیر کوئی خرچ کر کے اس معاشرے میں وہ اپنے آپ کی پہچان بھی رکھنا چاہتا ہے، وہ زندہ بھی رہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو وہ دوسرے لوگوں پہ ترجیح بھی دینا چاہتا ہے. تو یہ مفاد کی وجہ سے جو ہے وہ اسے زیادہ برا بھلا کہا جاتا ہے. جی علامہ صاحب، علامہ صاحب بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین موجود تھے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون جانتا تھا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں. ان نے بھی ایک رویہ اختیار کیا تھا ان کے ساتھ، اور ان کو بھی کچھ احکامات تھے اللہ کی طرف سے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں جب پتہ ہو کہ ایک منافق انسان ہے اور اس سے ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کیا سلوک کرنا چاہیے ہمیں؟ قرآن پاک نے واضح طور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا، جبریل آئے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. کہ پیغمبر اسلام کے پاس لوگ تشریف فرما ہوتے تھے، یعنی کہ لوگ، اور ان میں سے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے کہ جو منافق تھے، لیکن قرآن نے واضح طور فرما دیا کہ اے رسول، یہ لوگ جو تمہارے پاس منافق آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں. اچھا، اب دیکھ لیں کہ رسول پاک، مگر اس کے باوجود اللہ ساتھ ساتھ جو ہے رسول کو بتائی جا رہا ہے. لیکن پیغمبر اسلام نے، آپ رحمت للعالمین ہیں، دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. آپ نے ہمیشہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے، لا اکراہ فی الدین. آپ نے اپنا کردار اس طریقے سے، لوگ جادوگر کہتے رہے، مگر آپ نے اپنے کردار، گفتار کی وجہ سے، ایمانت کی وجہ سے، صدق مقال، رزق حلال کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے منوایا، دنیا کے دلوں پہ حکومت کی ہے. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی کافی حد تک جو ہے وہ اپنا آپ کو کامیابی ملی. اچھا، پھر واضح طور پر اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون. اے رسول، یہ لوگ جو ہیں یہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قسمیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور یہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا سارا کام برا ہے. حالانکہ وہ رسول کے پاس وہاں پہ رہتے بھی تھے، وہ اپنے آپ کا انہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوا تھا. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبہم فہم لا یفقہون. کہ اے رسول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے کافر تھے پھر ایمان لائے، تو پھر کافر ہوئے، تو پھر اللہ نے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں جانتے، یہ ان کو اندر شعور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کے موریں لگا دی گئی ہیں. اچھا، پھر اللہ یہ واضح رسول پاک کو فرما رہا ہے کہ یا اے رسول، یہ لوگ آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، اچھی باتیں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی شکلیں دیکھ لیں، ان کے لباس دیکھ لیں، یہ بالکل مسلمانوں جیسے ہیں. اچھا، بڑی پیاری قرآن کی آیت ہے، سب آیات یہ بڑی واضح طور پر اشارہ ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَإِنَّ يُؤْفَكُونَ. اچھا، اے رسول، ان کا لباس دیکھ لو،
جب تو اسے دیکھے گا، ان کا لباس دیکھے گا، ان کے چہرے پہ محراب بھی ہوں گے، ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ داڑیاں بھی ان کی بڑی ہوں گی. یعنی کہ اسلام واضح طور پہ رسول پاک کو ان کا حلیہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ. کہ اے رسول اس کا آپ جب اس کو چہرہ ان کا آپ دیکھیں گے، ان کا حلیہ دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ یہ کتنے نیک ہیں، یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. تو یہ کا اجسامہم، ان کے جسموں کی بناوٹ، ان کا حلیہ اسلام والا ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب وہ گفتگو کرنا چاہیں گے، وہ اتنی پیاری گفتگو کریں گے کہ آپ ان کی گفتگو سننے پہ مجبور ہو جائیں گے. آپ سنیں گے یہ کتنی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، یہ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. نہ ان کی حلیے پہ جائیں، نہ ان کی گفتگو پہ جائیں. یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْہِمْ، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، یہ جو نیک کام ہو رہے ہیں، یہ اذانیں ہو رہی ہیں، یہ نمازیں ہو رہی ہیں، یہ دین پھیل، یہ ہماری وجہ سے ہے. تو وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے نہیں، یہ جتنی نیکیاں پھیلا رہے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آگے پھر فرماتا ہے کہ یَحْسَبُونَ كُلَّ صَیْحَةٍ عَلَیْہِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان سے اللہ ان کو قتل کر دے، ان سے بچو. اچھا پھر آگے فرمایا کہ خشب مسندہ، ان کی مثال کیا ہے؟ ان کی مثال یہ ہے کہ یہ لکڑیاں ہیں دیمک زدہ، یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. کہ جیسے لکڑیاں دیمک زدہ ہیں، ان کو وہ گیلی ہو جاتی ہیں، پھر انہیں خشک کرنے کے لیے دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا دی جاتی ہے. جب وہ خشک ہو جاتی ہیں تو اس کو جلا دیا جاتا ہے. تو ان کی اہمیت صرف یہ ہے کہ وہ دیمک زدہ لکڑیاں جو گیلی ہیں، اور ان کو خشک کر کے انہیں جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یعنی کہ کس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذالک بأنہم آمنوا، ہر لحاظ سے ان کی اصلیت کو بتایا گیا. اچھا پھر ایک اور نشانی بچائی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے رسول ان کو کہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اچھا ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ اے رسول ان سے کہو، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول پاک کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے دعا مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اچھا تو ان کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کے پاس جب لوگ کہیں گے کہ رسول پاک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنی گردنوں کو پیچھے پھیر لیں گے. یعنی کہ رسول سے دعا منگوانا وہ گوارے نہیں سمجھتے. اچھا اللہ پورے قرآن میں منافقین کے بارے میں اللہ رسول کو فرما رہا ہے. پیغمبر اسلام کا اتنا رتبہ ہے، خدا دے پکڑے چھڑائے محمد، محمد دے پکڑے کسے نہ چھڑائے. خدا کا پکڑا ہوا بندہ پیغمبر اسلام نے جب دعا دے دی تو وہ نکل گیا، لیکن جس کو رسول نے پکڑ لیا اس کو خدا بھی نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کہتا ہے کہ فرماتا ہے کہ میں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر پہچان کی کہ اے رسول یہ جو منافق ہے نا، ان سے کہا جائے کہ رسول آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آؤ چلیں، تو یہ تکبر کی وجہ سے گردنیں موڑتے ہیں اور پیچھے منہ کر لیتے ہیں. اچھا برابر ہے کہ تم ان کے لیے دعا مانگو یا نہ مانگو، اللہ نے میں نے اسے معاف نہیں کرنا. یعنی کس قدر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ منافق کی بخشش نہیں ہے، چاہے سید الانبیاء بھی منافق کے لیے دعا مانگے. ٹھیک ہے، اس کی منافق جو ہے اس کے لیے کوئی مغفرت جو ہے وہ نہیں ہے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ منافق کی دراصل پہچان ہے کیا، اور ہم بذات خود منافقت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ منافق کی قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا. اچھا.
جھوٹ بولنا اس کی پہچان ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ باتوں میں قسمیں زیادہ اٹھائے گا، یعنی کہ جھوٹی قسمیں، ہر بات پہ جو ہے وہ قسم اٹھائے گا، اور اس کے علاوہ وہ امانت میں خیانت کرے گا، اور تیسرا دین کی خاطر وہ اپنی رقم جو ہے، وہ مال جو ہے وہ خرچ نہیں کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ یہ مال اور اولاد یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہلاک نہ کر دیں۔ جو غافل ہو گیا وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہے۔ منافق کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، اور دوسرا اپنی اولاد کو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں کرتا، کیونکہ حقیقت میں یہ بزدل ہوتا ہے۔ تو اس لیے دین کی منافقت سے بچنے کے لیے بھی کہ انسان جو ہے وہ اپنا اللہ کے دیا ہوا مال جو ہے وہ دین کی خاطر غریب، یتیم، مساکین جو ہے اس کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ اور کیونکہ بخیل آدمی اور حاسد آدمی جو ہوتا ہے، حسد کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے، وہ منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک پہچان ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اسے امانت دی جاتی ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے منافق۔ تیسرا یہ کہ جب وہ، کیونکہ منافق اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے، ایمان والوں کا دشمن ہوتا ہے، اسلام کا دشمن ہوتا ہے، جب وہ اپنے مفاد کی خاطر جب وہ بات کرتا ہے تو اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہ دین، خدا اور رسول کے خلاف بات کر رہا ہے، وہ اپنا مفاد بیچ میں چنتا ہے۔ وہ مفاد بیچ میں چن کے وہ آگے وہ پھر معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنا ذاتی گناہ کرتا ہے، منافق جو گناہ کرتا ہے وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنا نقصان دہ ہے۔ تو واحد قرآن مجید نے جن لوگوں نے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے، یا بنی آدم، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ذکر کیا ہے بیچ میں وہ منافقین کے بارے میں، ان کی قسمیں بتائی ہیں، ان کی طریقہ کار بتائیں۔ تو بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس مرض سے بچائے، کیونکہ جس کے اندر ایک رتی برابر بھی اگر منافقت ہے تو یقین کریں کہ اس کی پوری زندگی 60 سال 70 سال کی زندگی ایک سیکنڈ میں تمام نیکیاں اس کی ختم کر دیتی ہیں، اور اس کی کبھی بخشش جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا منافق یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنا اندر کی سطح پہ انسان جو ہے، جب اندر دل کے اندر ایمان ہے نا، مولا فرماتے ہیں نا کہ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میری ولایت کا اقرار کرتے ہو، تو ولایت نام ہے ایک حکومت کا، تو تم اپنے دیکھو تمہارے دل کے اندر جو یہ دارالخلافہ بنا ہوا تمہارا دل، یہ جو جسم کے اندر تمہاری ایک سلطنت ہے، اس کے اندر حکومت کون کر رہا ہے؟ اگر علی ابن ابی طالب اور اسلام کے کردار کے مطابق تم زندگی کر رہے ہو، زندگی چلا رہے ہو، تو پھر ہماری ولایت کا اقرار ہے۔ اور اگر زبان پہ ہماری ولایت ہے اور اندر جو ہے وہ اپنا شیطان بیٹھا ہوا ہے، منافق بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ہماری ولایت کا انکار ہے۔ منہ سے ہمیں ولایت کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اپنی باڈی کے اندر اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں، اللہ نے کیفیتیں عطا کی ہیں انسان کی باڈی کے اندر، ان کیفیتوں کو اسلام کے مطابق استعمال کرنا، اسے چلانے کا نام ہی اسلام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اس بری بیماری سے جو ہے ہمیں بچا جا سکے۔ علامہ صاحب، آخر میں ہمارے ناظرین کو اسی موضوع کے اوپر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ناظرین سے یہی اپنا پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو فرمایا کہ ان کے جسم کی بناوٹ اور ان کے کلام پہ نہ جائیں، ٹھیک ہے، یہ منافق کی پہچان ہے، ان کی یہ نہ دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ خصوصاً آپ لوگ یہ دیکھیں کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کر رہا ہے تو یقیناً چاہے وہ جتنا بھی نیک ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے اور وہ منافق ہے۔ جب اس کی امانت میں خیانت کرتا ہے وغیرہ، اس سے بچا جائے۔ اور خصوصاً آج کل منافق ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ مساجد سے روک رہا ہے۔ اگر وہ کسی کا ذاتی کسی کے ساتھ پرابلم ہے تو وہ ایک دین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ مساجد سے لوگوں کو روک رہا ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہوتی، ادھر ٹھیک ہے، ادھر ٹھیک ہے وغیرہ۔ تو ایک تو میرا یہ میسج ہے کہ ان بعض لوگوں کی وجہ سے آپ مساجد کے اجتماعات نہ توڑیں
اور جمعے میں ترجیح دیں، مال جو ہے وہ اپنا خرچ کریں، اور غریب، یتیم، مساکین جو ہے وہ ان پہ خرچ کریں، ان کا خیال رکھیں۔ اسی سے ہی ایمان کی پختگی ہوگی۔ جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا انسان کے اندر جو ہے وہ دل صاف ہوگا، اور اتنا خدا جو ہے اس کے قریب جائے گا، اور بے شک اتنا ہی منافق ہم سے دور جائے گا۔ اتنا منافق ہم سے۔ اللہ اسے ہدایت دے، اس کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، کسی وقت بھی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب۔ تو جی ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جیسا کہ علامہ صاحب نے آخر میں ایک نہایت خوبصورت پیغام دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔